اس عذاب کے لیے دافع دور کرنے والی، یعنی کافروں کے لیے اس عذاب سے دور کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ان کو اس عذاب سے دور نہیں کر سکتا، یعنی اس عذاب کو ان کافروں سے دور نہیں کر سکتا۔ من اللہ، یہ عذاب ہوگا اللہ کی طرف سے، ذی المعارج، جو راستوں والا ہے۔ دیکھیں معراج کہتے ہیں بلندی کو، عروج کہتے ہیں بلندی کو، کہتے ہیں نا عروج و زوال، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، اور معراج جو عروج کی کوئی عروج کا ذریعہ، مفعال یہ وزن استعمال ہوتے ہیں اس میں اعلیٰ کے طور پر، جیسے میں نے جب عربی گرامر شروع کی تھی نا تو مزرب یا مزربتن یا مزرابن کیا مطلب ضرب کا آلہ، وہ چیز جو ضرب کا ذریعہ بنے، تو معراج وہ چیز جو عروج کا ذریعہ بنے، تو معارج معرج کی جمع، یعنی جو چیز بھی اوپر لے جانے کا ذریعہ بنے، تو سیڑھیاں اور راستے جو اوپر لے جانے کے لیے ہوتے ہیں وہ سب معراج ہی کہلاتے ہیں، جو اوپر لے جانے کا، بلندی پہ لے جانے کا آپ کو ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا کہ یعنی اوپر لے جانے کے راستے، تو بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا سیڑھیاں جن پہ چڑھ کے فرشتے اور روحیں آسمانوں کی طرف جاتی ہیں، بعض نے ترجمہ کیا آسمان، کیونکہ آسمان اسٹیپ بائی اسٹیپ جو 7 آسمان ہیں وہ بھی ایک اسٹیپ سے آپ کو دوسرے اسٹیپ کی طرف، پھر تیسرے اسٹیپ کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے آسمانوں والا، یعنی ذی المعارج آسمانوں والا رب، بعض نے کہا سیڑھیوں والا رب، بعض نے کہا راستوں والا رب، تو ہر طرح سے ترجمہ ٹھیک ہے۔ جو بھی آسمانوں میں راستے ہیں جو فرشتوں کو، جنات کو یہاں سے اوپر لے کے جاتے ہیں، ان تمام راستوں کو معارج کہا جاتا ہے، اور اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے من اللہ، یہ عذاب جو واقع ہوگا اس اللہ کی طرف سے ہوگا، ذی المعارج جو راستوں والا رب ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح، یعنی جبریل، روح جبریل علیہ السلام کا لقب ہے، ان کو روح کیوں کہا گیا ہے یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں کئی بار، کہ روح جو ہماری باڈی میں ہوتی ہے وہ ہماری مادی زندگی کا سبب بنتی ہے، اور جبریل علیہ السلام وہی لایا کرتے تھے جو انسانوں کی روحانی زندگی کا سبب بنی ہے، جو وہی، تو اس لیے ان کو روح کہا گیا ہے۔ تعرج الملائکۃ، فرشتے چڑھتے ہیں، والروح، اور روح بھی، یعنی ان راستوں پہ فرشتے اور روح، یعنی جبریل علیہ السلام، اور روح سے انسانی روح بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جب بھی ہم مرتے ہیں تو ہماری روح آسمانوں کی طرف جاتی ہے۔ فی یوم الیہ، یہ اس اللہ کی طرف چڑھتی ہے، روح بھی اور فرشتے بھی۔ فی یومن، یہ عذاب واقع ہوگا ایک ایسے، فی یومن کا تعلق ہے بعذاب واقع سے، واقع سے، کہ یہ عذاب واقع ہوگا ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ، جس کی مقدار 50,000 سنہ، 50,000 50,000 کو کہتے ہیں، 50 50 کو، 1000 کو، تو عربی میں عدد کا قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے وہ الف کی طرف مضاف ہوتا ہے، یعنی 1000 کے 50، تو 1000 کے جب آپ 50 لیں گے تو 1000 کو جب آپ 50 مرتبہ لیں گے تو وہ 50,000 بن جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک ایسے دن میں یہ عذاب واقع ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یعنی 50,000 سال کے برابر ہوگی اس دن کی مقدار، یعنی ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ فاصبر، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، صبرن جمیلا، صبر جمیل، صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں زبان سے بھی کوئی شکوہ شکایت نہ ہو۔ جب انسان پہ کوئی پریشانی آتی ہے نا تو صبر کرتا ہے، لیکن زبان سے اتنے الفاظ کہہ دیتا ہے، تھوڑی بہت اپنی پریشانی ظاہر کر دیتا ہے، اور صبر جمیل کا مطلب زبان سے بھی آپ کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کریں جو صبر کے منافی ہو، تو یہ صبر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ انہم یرونہ بعیدا، بے شک یہ کافر لوگ دیکھتے ہیں اس عذاب کو، یعنی سمجھتے ہیں اس عذاب کو، بعیدن کہ بہت دور ہے یہ، وَنَرَاهُ، نرا اصل میں نر ایو، نسمعو کی طرح جو پڑھا جاتا ہے نراہو، اور ہم دیکھتے ہیں اس عذاب کو قریباً، بہت قریب۔ یوم تکون السماء، جس دن ہو جائے گا آسمان، کل مہل، تیل کی تلچھٹ کی طرح، مہل کا لفظ پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے، یہ قرآن میں آ چکا ہے سورہ قاف میں، تو کل مہل، تیل کی تلچھٹ کی طرح، یغلی فی البطون کا غلی الحمیم ہے نا سورہ قاف میں، یا 26ویں پارے میں، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے پوری طرح، تو کل مہل، تیل کی تلچھٹ کی طرح، یعنی آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ تو علماء بیان کرتے ہیں یہاں پر مفسرین کہ اس سے مراد ہے آسمان کی رنگت، یعنی جب ہم اوپر کی طرف دیکھیں گے نا تو ہمیں ایسا لگے گا جیسے تیل کی تلچھٹ سرخی، تیز سرخ ہوتی ہے جلنے کی وجہ سے، اور سیاہی مائل ہوتی ہے، یعنی سیاہی کی طرف اس کا رنگ جا رہا ہوتا ہے، تو تیل بہت تیز گرم ہوتا ہے نا، کیسا سرخ ہوتا ہے، تو اس کو ہم تیل کی تلچھٹ کہتے ہیں، جو بالکل آخر میں رہ جاتی ہے انتہائی گرم ہو کے پک پک کے، تو ایسا آسمان کا رنگ ایسے شدت گرمی کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے ایسا ہو جائے گا۔
یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، اور ہو جائیں گے پہاڑ روئی کی دھنی کی طرح. عہن کہتے ہیں دھنی ہوئی روئی. روئی کو جب ایسے ایسے کیا جاتا ہے دھاگے واگے بنانے کے لیے، اس کو الگ الگ کیا جاتا ہے، وہ دھنی ہوئی روئی. ولا يسأل حمیم حمیما، کوئی گہرا دوست نہیں پوچھے گا کسی گہرے دوست کو، اس کا خیال نہیں کرے گا. یبصرونہم، بصرہ یبصرو کا معنی دیکھنا، بصرہ یبصرو کا معنی دکھانا. باب تفعیل میں جب جائے گا تو معنی دکھانا. تو یبصرون فعل مجہول ہے، یہ سب دکھائے جائیں گے، یعنی دکھایا جائے گا ان کو، ہم وہ لوگ، یعنی دوست ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، دوست ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں گے. یعنی اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہوگا کہ میدان حشر میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کوئی نظر ہی نہ آ رہا ہو. تو اس کے باوجود کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں. یہ ایسے ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یار تم نے مجھے اس مصیبت میں پوچھا کیوں نہیں، تو وہ اگلا کہے گا بھائی مجھے کیا پتا، میں تمہیں دیکھ تھوڑی رہا تھا. تو یہاں اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، پھر بھی نہیں پوچھیں گے، سب کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی. یبصرونہم، یود المجرم، مجرم تمنا کرے گا، ود یود سمیع یسمع کی طرح سے میں تھا، ودید یودد. یود المجرم، مجرم تمنا کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، لو یفتدی، کاش کہ وہ فدیے میں دے دے، من عذاب یومئذ، یومئذ کا مطلب بار بار بتا چکا ہوں، اذن جب ایسا ہوگا، جس دن ایسا ہوگا اس دن کے عذاب سے فدیے میں دے دے، ببنیہ، اپنے بیٹے کو. افتدا ببنیہ، فدیے کے بعد با آتا ہے لفظ، اس کا مطلب ہوتا ہے افتدا کا مطلب فدیے میں دے دینا، با جس لفظ پہ داخل ہو اس چیز کو فدیے میں دے دینا. کس چیز کے بدلے میں؟ من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب کے بدلے میں جس دن ایسا ہوگا، یعنی جس دن یہ ہولناکیاں واقع ہوں گی کہ کوئی دوست کو نہیں پوچھے گا، اس دن کے عذاب کے بدلے میں انسان چاہے گا، کافر چاہے گا اپنے بیٹے کو دے دے، یعنی عذاب کے بدلے میں بیٹے کو دے دے، بیٹا لے لو، عذاب مجھ سے دور کر دو. یعنی عذاب کو چھڑانے کی جو قیمت دے گا نا، وہ اتنی بھاری قیمت ہوگی کہ اپنا بیٹا دینے کے لیے بھی وہ تیار ہو جائے گا کہ میرے بدلے میں اس کو جہنم میں ڈال دو، مجھے چھوڑ دو. یود المجرم، مجرم یہ تمنا کرے گا، لو یفتدی، کاش کے، یفتدی من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے، اذن کا مطلب جس دن ایسا ہوگا، جو جس دن قیامت کا عذاب واقع ہوگا، اس دن کے عذاب سے فدیے میں دے دے اپنے بیٹے کو، وصاحبتہ، اور اپنی صاحبہ یعنی بیوی کو، صاحبہ جو ساتھ رہتی ہے، یعنی بیٹا بھی لے لو مجھ سے، بیوی بھی لے لو، وَأَخِيهِ، اپنے بھائی کو بھی، جو رشتہ دار میرے بدلے میں جہنم میں ڈال سکتے ہو ڈال دو، مجھے بچا لو جہنم سے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي، فصیلہ خاندان کو کہتے ہیں، اور میرا خاندان یعنی اپنے خاندان کو بھی فدیے میں دینے کی کوشش کرے گا، الَّتِي، وہ خاندان، تُؤْوِيهِ، آوا یووی ای واً، اکرامن کی طرح. آوا اصل میں تھا اَوَیا، اکرما پڑھا جاتا ہے آوا، اور یؤوی اصل میں تھا یؤویو، یکرمو کی طرح، اس کا معنی ٹھکانہ دینا، مأوا ٹھکانے کو کہتے ہیں نا، مأوا. تو کیا قرآن نے کہا وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي، اور فدیے میں دینا چاہے گا، وہ چاہے گا کہ کاش فدیے میں دے دیے جائے میرا خاندان، وَفَصِيلَتِهِ، اس کا خاندان، الَّتِي، وہ خاندان، تُؤْوِيهِ، جس نے اس کو ٹھکانہ دیا تھا دنیا میں، اتنا قریبی خاندان تھا جس کی وجہ سے یہ پلا بڑا، اور یہ چاہے گا یہ خاندان بھی عذاب میں ڈال دو، مجھے بچا لو. اللہ ہاں، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو مخلوق بھی ہے زمین میں، جمیعاً، تمام کی تمام، یہ تمام کی تمام مخلوق کو وہ فدیے میں دینا چاہے گا، سب کچھ لے لو لیکن میری جان چھڑا دو. ثُمَّ يُنْجِيهِ، یعنی وہ چاہے گا کہ یہ سب کچھ فدیہ میں دے دیا جائے، ثم، پھر، يُنْجِيهِ، یہ فدیے میں دے ڈالنا اس کو نجات دے دے. یعنی کافر کی تمنا کیا ہوگی کہ اس عذاب کے بدلے میں فدیے میں میرا بیٹا لے لو، بیوی لے لو، بھائی لے لو، خاندان لے لو جس نے اس کافر کو ٹھکانہ دیا تھا، اور جو مخلوق زمین میں ہے، جو دولت مخلوق، سب کچھ لے لو. ثم ينجیہ، پھر، ینجی، انجا ینجی، انجاءن، نجات دینا، پھر یہ سب کچھ، یعنی یہ سارا فدیہ جو اتنی جس کی بھاری قیمت ادا کی گئی ہے، یہ فدیے کا عمل ینجیہ، اس کافر کو نجات دے دے کسی طریقے سے، وہ یہ چاہے گا کافر. اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. انہا لظا، وہ جہنم کی آگ ایک انگارہ ہے. لظا کہتے ہیں جو بھڑکتی بھی آگ ہوتی ہے نا، انگارہ نہیں، یعنی بھڑکتی بھی آگ. لظا شرارہ جسے کہا جاتا ہے، ایک بھڑکتا ہوا شعلہ. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یعنی کوئی فدیے میں دے کے اب تیری جان نہیں، فدیے میں تو کچھ بھی دے دے تیری جان نہیں چھوٹے گی. انہا لظا، یہ جہنم کی آگ
ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، نازع کا معنی کھینچنا، نزع ینزع کھینچنا، سورہ والنازعات میں ہے نا، والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غرق ہو کر کھینچتے ہیں یعنی روح کو۔ تو نزع کا معنی، نزع کا عالم نہیں ہوتا، آپ نے سنا ہوگا اردو میں یہ لفظ کہ نزع کے عالم میں ہے، یعنی اس کی روح کھینچ رہی ہے، ابھی موت کا وقت آ گیا ہے۔ تو نازع کھینچنے والا، نزاع، نزاع کہتے ہیں صیغہ مبالغہ فعال کے وزن پر، جیسے فاعل کام کرنے والا، فعال کر گزرنے والا، تو نزاع کھینچ ڈالنے والی، نازع نہیں ہے بلکہ مبالغے کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا، اور مؤنث کا صیغہ، کیونکہ عربی میں آگ جو ہے یہ مؤنث ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ آگ جو ہے، یہ جہنم جو ہے، یہ شعلہ ہے، انگارہ ہے، شعلہ ہے، نزاعتن یہ کھینچ ڈالنے والی ہے، للشوا کھال کو، شوا کھال کو کہتے ہیں، کھال ادھیڑ دے گی، تدعو یہ آگ پکارتی ہے، من ہر اس شخص کو، ادبرا جو اپنی پیٹھ پھیرتا ہے، وتولا اور منہ موڑتا ہے، ادبار کا معنی پشت دکھانا، اور وتولا کا معنی ویسے ہی اعراض کرنا، تو ہر اس شخص کو اپنی طرف بلاتی ہے جو اللہ کے دین سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کی طرف پشت دکھاتا ہے اور اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹتا ہے، وجمع اور جمع کرتا ہے، فاوعى پھر اسے محفوظ کرتا ہے، یعنی مال، مراد مال جمع کرنا ہے، کہ بس دنیا کے چکر میں لگا ہوا ہے، جمع کرے گا اور اس کو محفوظ کر کے، جیسے قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے نا، الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کرنے میں لگا رہتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے بیٹھ کے، محفوظ کرتا رہتا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت، یعنی دنیا میں مست ہے، یہ اس سے کنایا ہے اصل میں۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کم ہمت پیدا کیا گیا ہے، خلقہ پیدا کیا گیا ہے، ہلوعا کم ہمت، اس کا ترجمہ جلد باز سے بھی کیا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، ہلو یعنی کم ہمت آدمی صبر نہیں کرتا، بس فوراً جو سمجھ میں آتا ہے یعنی اپنی خواہشات پوری کرنا شروع کر دیتا ہے، تو کم ہمت پیدا کیا گیا ہے، اذا مسہ الشر جب اس کو چھوتی ہے کوئی مصیبت، مسا یمسو چھونا، جب اس کو شر چھوتا ہے تو جزوعا وہ جزا فضا کرنے لگتا ہے، جزوع جزا فضا کرنے والا، یہ بھی مبالغہ کا صیغہ، یعنی بہت زیادہ جزا فضا، یعنی حد سے زیادہ بے صبری کا مظاہرہ۔ ایک تو پریشانی میں اظہار کرنا پریشانی کا اور پریشان ہونا، یہ تو نیچرل ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو انسان ہے جس کی بات ہو رہی ہے، یہ جزو بن جاتا ہے، جزا فضا، ذرا سی پریشانی آئے گی بہت زیادہ بے صبری کا مظاہرہ شروع کر دے گا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ اور جب اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے یعنی خوشیوں کی حالت میں ہوتا ہے، منوعا تو منوع بن جاتا ہے، مانع کا معنی روکنا، منوع مبالغہ ہے، بہت زیادہ روکنے والا، یعنی حد اعتدال سے زیادہ کنجوس بن جاتا ہے، جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں بھی نہیں کرتا، یعنی جب خوشحالی ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے تو کنجوسی، اور جب غم ہوتے ہیں تو بے صبری۔ الا المصلین سوائے وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، ان کے اندر یہ صفات بری صفات نہیں ہوتی، وہ کم ہمت نہیں ہوتے، وہ جلباز نہیں ہوتے۔ الذین هم علی صلاتہم وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر دائمون پابندی کرنے والے ہیں، دائم کا معنی کنٹینیوسلی کسی کام کو کرنا، دوام اسی کو کہتے ہیں نا، اس کے دوام نہیں ہے اس دنیا کو، یعنی یہ باقی نہیں رہے گی، تو وہ نمازی جو اپنی نمازوں کو کنٹینیوسلی پڑھتے ہیں، پابندی سے پڑھتے ہیں۔ والذین فی اموالہم اور وہ لوگ جو جن کے مالوں میں حق ہے، معلوم حق ہے، معلوم کا مطلب متعین حق ہے ان کے مالوں میں، اور طے شدہ حق ہے، جو چیز یقینی طے شدہ ہوتی ہے وہ علم میں ہوتی ہے، علم یقینی چیز کو کہا جاتا ہے، یعنی یقینی حق ہے ان کے مالوں میں، کس کے لیے؟ للسائلی مانگنے والوں کے لیے بھی، والمحروم اور ان لوگوں کے لیے بھی جو نہیں مانگتے، جو عام محروم لوگ ہیں، یعنی محروم کی دو قسمیں ہیں، ایک مانگنے والا اور ایک نہ مانگنے والا، تو جو مانگنے والا تھا اس کو اللہ نے سائل سے تعبیر کیا، جو نہیں مانگنے والا تھا اس کے لیے سائل کا لفظ نہیں لگایا، وہ جو بغیر مانگے آپ اس کو سمجھتے ہو کہ یہ محروم ہے، تو ان لوگوں کا حق ہوتا ہے ان لوگوں کے مال میں۔ والذین یصدقون بیوم الدین اور یہ وہ لوگ ہیں جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی، قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے گھبراتے ہیں۔ اشفق یشفق اشفاقن کا معنی گھبرانا، شفیق یشفق شفقن کا معنی بھی گھبرانا ہوتا ہے، شفقتن کا معنی شفقت کرنا اور شفقن کا معنی گھبرانا، تو مشفق گھبرانے والے کو بھی کہتے ہیں، باب افعال سے بھی یہ معنی آتا ہے، اپنے رب کے عذاب سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ یہ کیوں خوف زدہ ہوتے ہیں؟ ان عذاب ربہم بے شک ان کے رب کا عذاب
غیر مأمون، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے بے خوف ہوا جائے۔ دیکھیں امن کسے کہتے ہیں؟ امن کو کہتے ہیں خوف کی ضد، خوف کی اپوزٹ ہے امن۔ تو مأمون وہ جو امن میں ہو، جس کو امن دے دیا گیا ہو۔ آپ امن دینے والے ہیں، جس کو امن دیں گے وہ مأمون ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان عذاب ربہم غیر مأمون، تیرے رب کا جو عذاب ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے انسان بے خوف ہو جائے، امن میں آ جائے، نہ وہ غیر مامون ہے، اس کا خطرہ ہر وقت لگا رہے گا۔ تو ایمان والے لوگ کو ہر وقت اللہ کے عذاب کا ان کو خطرہ ہوتا ہے، یعنی آخرت کے دن کے جو عذاب ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمیں وہ عذاب نہ ہو جائے۔ آسان ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ ان عذاب ربہم غیر مامون، تیرے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا۔ والذین هم لفروجہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اس مخلوق کے جن کو ان کے دائیں ہاتھ، جن کے اس کے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ یہ کنایا ہے باندی سے، جو شرعی لونڈی، شرعی باندی ہو، جس کو شریعت نے باندی قرار دی ہو، آج کل وہ نہیں ہوتی، تو اپنی بیویوں اور باندیوں کے علاوہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، پس یہ لوگ، یہ غیر ملومین، ملوم جس کو ملامت کی جائے، لائم ملامت کرنے والا، ملوم اصل میں تھا ملووم، مقتول، مضروب کی طرح، جس کو ملامت کی جائے، اور اس کی جمع آتی ہے ملومونا اور ملومینا، اور غیر ملومین جس کو ملامت نہ کی جا سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اپنے ازواج اور باندیوں پر اکتفا کرتے ہیں، یہ لوگ ملامت کے لائق نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ، پس جو شخص، من ابتغا اصل میں تھا من ابتغا، جو بھی تلاش کرے گا، بغا یبغی کا معنی تلاش کرنا، چاہنا۔ باغی عربی میں خوب سمجھ لیں، صرف باغی کو نہیں کہ جو اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کرے، باغی چاہنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز چاہ رہا ہو، کسی بھی چیز کا مطالبہ کر رہا ہو، اس کو بھی باغی کہا جاتا ہے۔ یہ تو بعد میں ٹرم بن گئی، اصطلاح بن گئی باغی، ہر باغی کو کہا جاتا ہے، ورنہ کوئی بھی آپ جائز بھی مطالبہ ہو آپ کا، اس کو بھی عربی میں باغی کہا جائے گا۔ یبتغونا، باغی صحیح آتا ہے یبتغونا، یعنی باب افتعال بھی آتا ہے، فعل یفعل بھی آتا ہے، تو چاہت کے معنی میں ہے۔ تو یہ جو حدیث میں آتا ہے نا باغی جماعت قتل کرے گی، اس کا لازمی ترجمہ یہ کرنا کہ اسٹیٹ کے خلاف بغاوت والی جماعت، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں بنتا۔ تو باغی کا مطلب چاہنے والی، اس سے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے جو عثمان کے قتل کا مطالبہ کریں گے، جو چاہتے ہیں، کوئی مطالبہ ہوگا جس کو وہ چاہ رہے ہوں گے۔ تو قرآن کے الفاظ کو ٹرمز، اصطلاحات کی طرح سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس زمانے کی عربی میں جو لفظ جس کا جو مطلب تھا اس کو اس طرح سے سمجھا جائے گا۔ بہت سے الفاظ اس زمانے میں ٹرمز نہیں تھے، اصطلاحات نہیں تھی، بعد میں اصطلاح بن گئی، تو وہ بات کی اصطلاحیں، یہ نہیں ہوگا کہ وہ بات کی اصطلاح کو ہم سامنے رکھ کر حدیث اور قرآن کا اسی اصطلاح کو سامنے رکھ کے ہم ترجمہ کریں۔ فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، پس جو بھی متلاشی ہوگا وراء ذالک، اس کے علاوہ کا، وراء کہتے ہیں یعنی ما وراء جو ہوتا ہے نا اس کے ہٹ کے، کہتے ہیں یہ چیز ما وراء العقل ہے، اصل میں یہ لفظ ہے ما وراء العقل، وراء اس میں ظرف ہے نا تو اس پہ نصب آئے گا، پیش نہیں آئے گا، تو لیکن خیر اردو میں ما وراء العقل کہہ دیتے ہیں۔ تو ما وراء یعنی وراء پردہ، تو عقل کے اوپر کی چیز، یعنی عقل اس سے گویا پردے میں ہے۔ تو فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو بھی اس کے علاوہ، ذالکہ اس میں اشارہ ہاتھ سے اشارے کے وقت، اس کے علاوہ یعنی بیوی اور باندی کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، بس یہی لوگ ہیں حد سے تجاوز کرنے والے۔ عادون اصل میں عادیون تھا۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کے لیے، وَعَهْدِهِمْ، اور اپنے عہد کے لیے، راعون، رعایت کرنے والے۔ راعون اصل میں راعیون تھا، راعی رعایت کرنے والا۔ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یار کچھ رعایت کرو، یعنی کچھ خیال کرو، یعنی اپنی امانتوں اور معاہدوں کا پاس رکھتے ہیں، ان میں امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، معاہدوں کو پورا کرتے ہیں، یہ مطلب۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شہادتوں یعنی گواہیوں کو سیدھا سیدھا ادا کرتے ہیں۔ قائمون، قائم کہتے ہیں کھڑے ہونے والے کو نا، تو جو آدمی کھڑا ہوتا ہے بالکل سیدھا ہوتا ہے، تو شہادت میں قائم ہے کا مطلب شہادت کو ٹھیک طریقے سے ادا کرتے ہیں، اس میں گڑبڑ نہیں کرتے، پورا حق ادا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حافظ یحافظ، محافظا حفاظت کرنا۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو باغات میں مکرمون، ان کا اکرام کیا جائے گا۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، فما للذین کفروا، اصل میں یہ للذین تھا، ما کا مطلب کیا ہے، کیا چیز ہے، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں،
قبل کا، قبل جانب کو کہتے ہیں کہ قبل کا آپ کی جانب، مہطعین یہ دوڑے چلے آ رہے ہوتے ہیں. تو فما للذین، اصل میں کتابت کا عام قاعدہ یہی ہے کہ للذین کو لام الذین کے ساتھ ملا کے لکھا جاتا ہے. جیسے للہ، للذین قرآن میں جہاں بھی آیا ہے تو اسی عام قاعدے کے مطابق لکھا گیا لام اور الذین کو ملا کے. لیکن یہاں پر لام عام قواعد سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، یعنی عام قاعدے کے حساب سے ہٹ کے ہے، جو اس کی میں بار بار حکمت بیان کرتا رہتا ہوں کہ قرآن کے جس لفظ کو نبی کے دور میں جیسا لکھ دیا گیا اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو یہ اشارہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ حفاظت کی گئی ہے، کتابت کی بھی. تو یہاں بھی آپ دیکھیں فما، ما الگ ہے، لام بالکل الگ لکھا ہوا ہے. تو فما للذین کفروا، اب یہ تو ایسا لکھا ہے جیسے مال، مال الگ ہوتا ہے نا، مال کی طرح لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ مال لفظ نہیں ہے. ما الگ ہے، للذین حرف جر الگ ہے، جس کو عام قاعدوں کے مطابق الذین سے ملا کے لکھنا چاہیے. فما للذین کفروا، پس کیا ہو گیا ان لوگوں کو جو کافر ہیں. یہ مالکم، یہ مالہ، یہ الفاظ اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اس کو کیا ہو گیا، مالکم تمہیں کیا ہو گیا. تو ما للذین کفروا، کافروں کے لیے کیا چیز ہو گئی ہے، یعنی کیا ہو گیا کافروں کو. قبل کا مہطعین، کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہوتے ہیں. مہطعین تیزی سے دوڑتے ہوئے آنا. عن الیمینی، دائیں طرف سے بھی، وعن الشمالی، بائیں طرف سے بھی. عزین، ٹکڑوں ٹکڑوں میں. عزین کہتے ہیں ٹکڑوں ٹکڑوں کو. جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا الذین، وہ تو ضاد سے ہے، تو عزین ٹکڑے ٹکڑوں کو کہا جاتا ہے. جماعت در جماعت، ٹکڑے سے مراد جماعت در جماعت، یعنی جماعت در جماعت، جوق در جوق، غول در غول آپ کے پاس کبھی دائیں سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی بائیں سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. ایطمع کل امرئ منہم، کیا طمع رکھتا ہے ان میں سے ہر شخص، ان یدخل جنت نعیم، کہ وہ داخل کر دیا جائے گا عیش کے باغات میں. یہ جو کافر لوگ ہیں ان میں ہر شخص کو یہ تمنا ہے کہ کیا وہ عیش کے باغات میں داخل کر دیا جائے گا. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. انا خلقناہم، ہم نے بنایا ہے ان کو، مما، اصل میں من ما تھا، اس چیز سے، یعلمون جسے یہ جانتے ہیں. ان کا جو میٹیریل ہے وہ منی ہے جس سے ہم نے ان کو بنایا ہے. تو ہم ان تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا میں. فلا اقسم برب المشارق، یہ لا زائدہ ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی، ورب والمغارب، اور مغربوں کے رب کی. انا لقادرون، کہ بے شک ہم قدرت رکھتے ہیں، علی، اس بات پر، ان نبدل، کہ ہم ان انسانوں کو تبدیل کر دیں، خیرن منہم، خیرن منہم، ان سے بہتر انسانوں سے، یعنی ان کو مار دیں اور دوسرے انسان ہم پیدا کر دیں. ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں. وما نحن بمسبوقین، اور ہمیں اس میں کوئی ہرا نہیں سکتا. ما نحن کا مطلب نہیں ہے ہم ایسے کہ مسبوق، کہ ہم پہ کوئی سبقت لے جائے. سبقت کہتے ہیں کسی سے آگے بڑھ جانا. تو جس سے جو آگے بڑھتا ہے اس کو سابق کہا جاتا ہے، اور جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کو مسبوق کہا جاتا ہے. جو دوڑ میں جب ہم جا رہے ہوتے ہیں نا، تو جو آگے بڑھ گیا وہ سابق ہے، جو پیچھے رہ گیا وہ مسبوق ہے. اور مسبوق کی جمع مسبوقین. تو اللہ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا کیونکہ نحنو جمع کا صیغہ ہے، یعنی ہم پیچھے نہیں رہ سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مسبوق بن جائیں. تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس وقت جب کوئی ہار جائے. تو اس لیے اس کا آسان ترجمہ ہوگا وما نحن بمسبوقین، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، یعنی ہم جو کام کرنا چاہیں تو ہم وہ کر گزرتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا. فذرہم، پس اے نبی آپ چھوڑ دیں ان کو. ذرہم، یہ کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے. کس حال میں چھوڑ دیں؟ یخوضو، یہ گھسے رہیں. خاض یخوضو، کسی چیز میں گھس جانا، یہ انہی بحثوں میں گھسے رہیں. ویلعبوا، اور کھیل تماشوں میں لگے رہیں. حتی یلاقوا، یہاں تک کہ ایک دن یہ ملاقات کر لیں. یومہم الذی، اپنے اس دن سے، یعنی ان کا دن ہوگا وہ قیامت کے دن بھی ان کا، کیونکہ اس میں ان کو جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اس لیے اللہ نے کافر کی طرف اس کی نسبت کر دی کہ ان کے دن سے ان کی ملاقات ہو جائے، وہ والا دن یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یوم یخرجون من الاجداث، اجداث قبروں کو کہتے ہیں، سورہ یاسین میں یہ لفظ آ چکا ہے. جس دن یہ لوگ نکلیں گے قبروں سے، سراعن، سریع کی جمع سراعن، تیز رفتاری کے ساتھ. کأنہم الی نصب، نصب نصب شدہ چیز کو کہا جاتا ہے جو نصب کر دی جائے. تو پہلے جو بت ہوتے تھے نا، معبود، ان کو نصب کیا جاتا تھا، تو عبادت کرنے والے ان کی طرف بڑے شوق اور رغبت سے تیزی دوڑتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے. تو گویا کسی نصب شدہ معبود کی طرف یہ یوفزون، دوڑے چلے آ رہے ہیں. یوفز کا معنی بھی یہی ہے، دوڑتے ہوئے جانا، تیزی سے جانا. یہ ایسے میدان حشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. ترہقہم ذلہ، اور ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی.
ذالک الیوم الذی، یہ وہ دن ہے، کانوا یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ سورہ معارج کے دونوں رکوع کا الحمدللہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ میں اس کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں۔ نضر ابن حارث ایک مشرک تھا، مکی صورت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں جب نبی نے بھی فرمایا، قرآن میں بھی آیتیں نازل ہوئیں قوم عاد قوم ثمود کے واقعات، تو وہ کہنے لگا بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہ اللہ اگر یہ قرآن برحق ہے، یہ اللہ کا کلام برحق ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے۔ یہ سورہ انفال یا سورہ توبہ میں بھی اس جیسا واقعہ آ چکا ہے۔ تو بعض دفعہ مفسرین شان نزول بیان کرتے ہیں جو اصل میں وہ ہوتا ایک آیت سے متعلق ہے، لیکن مفسرین دونوں آیتوں میں اس کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ مصداق دونوں آیتوں کا وہی ہوتا ہے، یعنی اس طرح کے لوگ ہی مراد ہوتے ہیں دونوں آیتوں میں۔ تو اس لیے شان نزول کا مطلب یہ نہیں ہوتا لازمی طور پر کہ اس موقع پہ نازل ہوئی، بلکہ مطلب ہوتا ہے ان جیسے بندوں کے لیے نازل ہوئی، چاہے موقع وہ ہو یا نہ ہو۔ تو مشرک یہ کام کیا کرتے تھے کہ اللہ اگر یہ قرآن برحق ہے تو ابھی عذاب نازل کر دے۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا حق کو سمجھنا، بلکہ تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، کہ کیونکہ عذاب نازل ہوگا نہیں تو ہم کہیں گے دیکھو بھائی اگر یہ قرآن برحق ہوتا تو عذاب نازل کیوں نہیں ہو رہا، اس طرح وہ کرتے تھے۔ تو ایسے ہی کسی سائل نے سوال کیا، یعنی مطالبہ کیا بعذاب واقع، دعا مانگی ایک عذاب کی جو واقع ہونے والا ہے، یعنی اللہ نے بتا دیا اس کی دعاؤں کی کیا ضرورت ہے، یہ تو واقع ہو کے رہے گا۔ اور اس نے جو دعا مانگی تھی، اللہ سے مطالبہ کیا تھا، وہ تنزیہ، انکار کرنے کے لیے۔ فرمایا للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے اس عذاب کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، یعنی تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ٹائم پہ آئے گا عذاب، تمہارے کہنے سے نہیں آئے گا، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اگر اسی طرح ہونا شروع ہو جاتا پھر تو یہ مشاہدے کا علم ہو جاتا نا، پھر یہ آزمائش تھوڑی ہوتی۔ تو آپ کے کہنے سے عذاب نہیں آئے گا، وہ جب آئے گا تو وہ آئے گا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ یہ ان کافروں پہ بھی رد ہے اور ان لبرل لوگوں پہ بھی رد ہے۔ یہ آیت جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم برے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا، کافروں پہ عذاب کیوں نہیں آتا، جو ظالم لوگ ہیں ان پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ بھئی یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے۔ یہاں بعض دفعہ نافرمان پھل پھول جاتے ہیں اور جو نیک لوگ ہیں وہ بعض دفعہ پس جاتے ہیں عذاب میں۔ تو اس لیے اس دنیا کو آخرت پہ قیاس نہ کیا جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کافر کے لیے اس عذاب کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ من اللہ ذی المعارج، اور وہ عذاب بھی اس ذات کی طرف سے آئے گا جو راستوں کا مالک ہے، جو آسمان کی طرف چڑھنے کے راستے ہیں۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور روح یعنی جبریل یا انسانی روح اسی کی طرف چڑھ کے جاتے ہیں۔ فی یومن، اور یہ عذاب ایک ایسے دن میں آئے گا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ یعنی وہ دن ایسا ہوگا تو اس کا عذاب کیسا ہوگا۔ قرآن میں یہاں 50,000 سال ہے، سورہ سجدہ میں کالف سنۃ ہے کہ 1,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مختلف لوگوں کے لیے اس کی مدت مختلف ہے۔ تو جتنا بڑا مجرم ہوگا اس کو وہ ٹائم اتنا ہی زیادہ لگے گا۔ انتظار کا ٹائم انسان پہ بہت شاق گزرتا ہے، تو وہ جو انتظار کے ٹائم میں ٹائم گزرے گا نا، وہ کسی کے لیے 50,000، کسی کے لیے 1,000 سال، اور احادیث میں آتا ہے نیک لوگوں کے لیے وہ چند لمحوں جیسا ہوگا وہ۔ تو اس لیے قرآن میں اس کو جو 50,000 سال کہا گیا تو وہ یقینی 50,000 نہیں ہے۔ پھر اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس دن 50,000 سال کا دن کا تعین کیسے ہوا، کیونکہ سورج کی ایسی تو گردش نہیں ہوگی۔ تو جتنا ٹائم یہاں 50,000 سال میں لگتا ہے، ممکن ہے کہ یہ مراد ہو، اتنا ٹائم مراد ہو۔ تو اس میں کیا اللہ نے بتا دیا کہ تم چاہ رہے ہو کہ عذاب ابھی آئے، تو یہ دنیا کا عذاب تو کوئی عذاب ہوتا نہیں ہے، تو تھوڑا سا تو نیک لوگوں پر بھی آ جاتا ہے ایسے حوادث۔ تو اس لیے عذاب کا دن اللہ نے ایسا رکھا ہے جو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی دن ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے مطالبے پہ یہ چھوٹے موٹے عذاب دنیا میں آ جائیں۔ وہ اللہ کی مرضی، عذاب دینا چاہے دے گا، نہیں دینا چاہے نہیں دے گا، لیکن جس عذاب کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ آئے گا، آج نہیں، وہ یقینی عذاب اس دن آئے گا جس دن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ فاصبر صبرا جمیلا، پس اے نبی آپ صبر کیجئے، کیونکہ نبی کو ان کی باتوں پہ بہت تکلیف ہوتی تھی نا۔ آپ دلائل دے رہے ہیں، ان کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، صلہ رحمی سکھا رہے ہیں، مردار کھانے سے روک رہے ہیں، اخلاقیات سکھا رہے ہیں، اور وہ باتیں کیا کر رہے ہیں کہ آپ برحق ہو تو عذاب لے آؤ۔ تو ظاہر ہے پیغمبر کو تکلیف تو ہوگی، پھر عذاب نہیں آ رہا تو اس سے بھی تکلیف ہوگی، کیونکہ پھر مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو نہیں آیا نا عذاب، نہیں آیا نا عذاب۔ تو اس لیے اللہ نے پیغمبر کو تسلی دی کہ آپ نے صبر کرنا ہے، صبر جمیل، کیونکہ آپ کو ان کی باتیں سن کے بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، تو آپ نے صبر جمیل کرنا ہے، ایسا صبر جس میں زبان سے بھی شکایت نہ ہو، اپنے کام میں لگے رہیں۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اس عذاب کو سمجھ رہے ہیں بہت دور،
ان کا خیال ہے کہ قیامت میں آئے گا تو پتہ نہیں، قیامت میں تو بہت ٹائم ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو قریب سمجھ رہے ہیں. علماء کہتے ہیں جس کو جس چیز کے وقوع کا یقینی علم ہوتا ہے نا، اس کی نظر میں وہ چیز قریب ہی ہوتی ہے، اور جو شک میں ہوتا ہے اس کو وہ چیز بہت دور لگتی ہے. تو اس لیے اللہ نے تعبیر کیا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ بہت دور ہے، ہمیں تو لگ رہا ہے کہ بہت قریب ہے. یوم تکون السماء کالمہل، یہ اس دن عذاب آئے گا جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا. یعنی پوری کائنات میں ایک بھونچال مچے گا پوری کائنات میں، کیونکہ عظیم الشان دن آنے والا ہے. یہ چھوٹے موٹے زلزلے، سیلاب، طوفان یہ تو دنیا میں آتے ہی رہتے ہیں، یہ آ گئے تو کون سا کمال ہو گیا. اصل تو حساب و کتاب کا دن آخرت ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب یہ آئے گا تو بڑا عظیم الشان دن ہوگا. یوم تکو، کیونکہ کائنات بنانے کا جو مقصد تھا وہ ختم ہو چکا ہوگا، تو کائنات کو توڑ پھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ. یوم تکون السماء کالمہل، آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح تمہیں اس کا رنگ لگے گا. وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع کریں گے. ولا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا نہیں. یبصرونہم، جبکہ یہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، دیکھنے کے بعد بھی ہر شخص نفسی نفسی، میں اپنی جان کو بچاؤں، اپنی جان کو بچاؤں، یہ عالم ہوگا. یود المجرم، مجرم تمنا کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کاش میں اپنے بیٹے کو اس عذاب کے بدلے میں فدیے میں دے ڈالوں. کاش، یعنی کاش یہ میرے لیے ممکن ہو کہ اللہ کہے کہ ٹھیک ہے تو اپنا بیٹا دے دے تو ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو سزا ملے تو آپ کہو بھائی میرا بے گناہ بیٹا لے لو اور مجھے سزا سے چھوڑ دو. نہیں ہوتا. انسان کہتا ہے میں اپنی اولاد کو کیوں بھیٹ رہا ہوں، بلکہ اولاد کے لیے آدمی الٹا قربانیاں دے رہا ہوتا ہے کہ مجھے ڈال دو جیل میں، میری اولاد کو بچا لو. لیکن وہ عذاب اتنا سخت ہوگا، اللہ کہیں گے کہ مجرم تمنا کرے گا کہ کاش اس عذاب کے بدلے میں میرے بیٹے کو ڈال دیا جائے. یہ بنی جمع کا صیغہ ہے، بنین سے، میرے اولاد بیٹوں کو، یعنی ایک بیٹا نہیں سارے بیٹے لے لو. عربوں کو بیٹوں سے بہت زیادہ محبت ہوا کرتی تھی. تو ابن نہیں ہے، بنی ہے. میں نے شاید ترجمے میں بیٹا ترجمہ کر دیا، وہ غلط ہے، بنین، تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، کہ اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دے. دیکھیں یہاں ایک لفظ فدیے کا استعمال ہوا ہے. یہاں بھی کیا مطلب ہے فدیے کا؟ افتدا کا مطلب کیا ہے کہ عذاب کے بدلے میں بیٹا لے لو اور عذاب سے میری جان چھڑا دو. تو چونکہ اللہ اس پیشکش کو ایکسپٹ نہیں کرے گا، اس لیے وہ عذاب سے جان نہیں چھوٹے گی. تو اس سے صاف پتہ چل جانا چاہیے کہ فدیے کا معاملہ جانبین سے ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوتا. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی سزا سنائی گئی، آپ پیسے دے کے وہ نکل آئے. جج اس ایکسپٹ کو قبول کرے گا یا سامنے والی پارٹی اس ایکسپٹ کو قبول کرے گی، تو دو پارٹیوں کے درمیان اس معاہدے کا نام فدیہ ہے. یہاں سے بھی اب وہ سورہ بقرہ میں جو خلا والا مسئلہ ہے نا، اس میں بھی اللہ نے فدیے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیما حدود اللہ، میاں بیوی اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، تو عورت کو اور مرد پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت شوہر کو فدیہ دے اور اپنی جان چھڑا لے. تو وہاں بھی فدیے کا لفظ صاف بتا رہا ہے کہ یہ شوہر اگر اس فدیے کی پیشکش کو ایکسپٹ کر لے کہ ٹھیک ہے جی میں تمہاری جان چھوڑ دیتا ہوں، تم مجھے مہر دے دو، وہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ فدیہ وہاں بھی جانبین سے ہوگا. فدیہ کبھی بھی یک طرفہ معاملہ ہوتا نہیں ہے. روزے میں بھی ہمیں جو فدیہ دینے کی اجازت دی ہے، تو روزہ اللہ کا حق ہے نا، تو اللہ نے اجازت دی ہے. تو اگر اللہ کی اجازت نہ ہوتی تو ہم یہ نہیں کر سکتے تھے روزہ بیماری میں، یا جو ہے جب ہمارے روزے قضے ہوں اور ہم خود اپنی طرف سے فدیہ دے کے جان چھڑا لیں. وہ پرمیشن سامنے کی طرف سے ملے گی تو فدیہ ایکسپٹ ہوتا ہے، ادروائز نہیں ہوتا. تو فدیہ ہمیشہ دو پارٹیوں کے درمیان معاہدے کا نام ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہی ہے. تو اللہ کی طرف سے یہ معاہدہ قبول نہیں ہوگا، ورنہ کافر تو چاہے گا بھائی میں فدیہ دینے کے لیے تیار ہوں. تو ایسے ہی عورت چاہتی ہے کہ میں مہر دے کے جان چھڑانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے چاہنے سے نہیں ہوگا جب تک سامنے والا اس فدیے کی پیشکش کو قبول نہیں کرے گا. فرمایا وہ چاہے گا کہ میں اپنے بیٹے کو فدیے میں دے کے جان چھڑا لوں، اور وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی زوجہ کو جو اس کے ساتھ رہتی تھی. اللہ نے زوجہ کے لیے صاحبہ کا لفظ استعمال کیا، ایک تو اس لیے کہ اس میں اشارہ ہے کہ بیوی وہ ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، اور دوسرا اس لیے بھی کہ جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے اس سے محبت انسان کو زیادہ ہوتی ہے. تو اتنی زیادہ اس سے محبت کے ساتھ رہتی تھی، لیکن آج چاہے گا کہ یہ جہنم میں چلی جائے. اللہ اگر اس کو فدیے میں لے لے، میری جان چھوڑ دے، چاہے یہ بے گناہی کیوں نہ ہو، تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جائے گا. وَأَخِيهِ، اور اپنے بھائی کو، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اپنے خاندان کو فدیے میں دے دے جس خاندان نے اس کو دنیا میں ٹھکانہ دیا تھا. اس سے فیملی سسٹم کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے. خاندانوں میں انسان کو ٹھکانے ملتے ہیں، کتوں بلوں میں ٹھکانے نہیں ملتے. اگر آپ کی نکاح اور اولاد کا سیٹ اپ آپ کا ختم ہو گیا تو آپ کا خاندان آباد نہیں ہوگا. پھر وہی
گوروں کی طرح زندگیاں گزارو گے تنہائی والی. تو وہ خاندان جس نے اس کو ٹھکانہ دیا تھا یہ چاہے گا کہ اس خاندان کو بھی فدیے میں دے دیا جائے. اللہ فرماتے ہیں ومن فی الارض جمیعا، اور تمنا ہوگی کہ کچھ بھی نہیں ساری دنیا لے لو مجھ سے، یعنی اگر یہ ساری دنیا کا مجھے مالک بنا دیا جائے تو میں پوری دنیا دینے کے لیے تیار ہوں فدیے میں، بشرطے کہ مجھے عذاب سے میری جان چھڑا دی جائے. اللہ فرماتے ہیں ثم ینجیہ، اور پھر یہ فدیے کا عمل اس کو نجات دے دے، وہ یہ چاہے گا. کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اب ہوگا کیا، انہا لظا، یہ جہنم جو ہے ایک شعلہ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، یہ کھال کو کھینچنے والی آگ ہے، تدعو من ادبر وتولی، یہ بلاتی ہے ہر اس شخص کو جو پش دکھاتا ہے اللہ کے حکام کو اور اللہ کے حکام سے پیٹ پھیرتا ہے. ہر ایک کی بات سنتا ہے، حکومت کی بھی، سوسائٹی کی بھی اور کلچر کی بھی. جب اس کو بتایا جاتا ہے اللہ کا یہ حکم ہے تو پیٹھ دکھاتا ہے، اس کو اگنور کر دیتا ہے، اس کو ویلیو نہیں دیتا. تو ہر ایسے شخص کو جہنم اپنی طرف بلاتی ہے. اب بلانے کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، واقعی اللہ نے جہنم کو یہ شعور دیا ہو کہ وہ بلا رہی ہو، اور یہ بلاغت کا ایک قاعدہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کو یہ شعور نہ ہو لیکن وہ ویسے ہی، یعنی ہم کہتے ہیں نا جیل تجھے بلا رہا ہے، پھانسی کا پھندا تجھے بلا رہا ہے، تو وہ بلا نہیں رہا ہوتا، مطلب یہ بنا ہی ان لوگوں کے لیے جو قتل کرتے ہیں، جو جرم کرتے ہیں. تو یہ جہنم بنی ہی ان لوگوں کے لیے جو مجرم لوگ ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ جہنم مجرموں کو اپنی طرف بلاتی ہے. وَجَمَعَ فَأَوْعَى، اور مال جمع کرتے ہیں اور محفوظ کر کے رکھتے ہیں. میں بار بار بتاتا ہوں نا، اللہ جب جہنمیوں کی بات کرتا ہے تو اعلیٰ درجے کے کافروں کا تذکرہ کرتا ہے. دیکھیں حضرت ابو طالب بھی غیر مسلم تھے، اور صحیح مسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن حالانکہ وہ تو بڑے سخی تھے، وہ تو جمع نہیں کرتے تھے. تو قرآن کی عادت ہوتی ہے کہ کفر پہ جو بری خصلتیں مرتب ہوتی ہیں قرآن ان کا بیان کرتا ہے. تو جو آخرت کا منکر ہوگا اس کے اندر کنجوسی ہوگی. اگر نہیں ہے کنجوسی تو وہ کلچر کی وجہ سے نہیں ہے یا کسی نے الگ سے اس کو موٹیویٹ کیا ہے، لیکن آخرت کا انکار اور کنجوسی یہ لازم ملزوم ہے. تو اگر کسی کافر میں کوئی سخاوت ہے تو وہ کفر کی وجہ سے نہیں ہے، وہ کلچر کی وجہ سے، باپ دادا کی وجہ سے. لیکن اگر اس کو نیوٹرل چھوڑ دیا جائے نا، کلچر کا اثر نہ اس کے اوپر، تو کافر ہمیشہ کنجوس ہوگا اور مسلم ہمیشہ سخی ہوگا. تو اس لیے اللہ اعلیٰ درجے کے کافروں کا تذکرہ کرتا ہے کہ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، ان کی کنجوسی کی ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ مال جمع کرتا ہے اور محفوظ کر کے رکھتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، پھر اللہ نے اسی کی مزید خصلت بیان کی کہ یہ جلباز بھی ہوتا ہے، بے صبر اور کم ہمت بھی ہوتا ہے. ہمارا وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے اس لیے میں اس کو یہی مکمل کرتا ہوں. اگلے